بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے تیمم کے حوالے سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں اور رولز آپ کو بتانے ہیں، رولز، تاکہ آپ تیمم کے مسائل نکال سکیں۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب تو پانی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تیمم کی اتنی ضرورت نہ رہی، تو پھر کیوں کر ہم تیمم کے مسائل یا تیمم کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماڈرن ٹیکنالوجی اگرچہ آسمانوں کو چھو لے پھر بھی تیمم کی ضرورت رہے گی، اور آج کے جدید دور کے اندر تیمم کی ضرورت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ بیماریاں بڑی ہیں، اور ہمارے ذہن میں شاید یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ تیمم اسی وقت ہوتا ہے جب پانی نہ ہو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم فقہ اٹھائیں اور کتب کے اندر مسائل ڈھونڈیں تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے کہ صرف پانی نہ ہونے پر تیمم نہیں ہے، بلکہ اور بھی ریزنز کی ایک لسٹ ہے کہ اگر وہ پائے جاتے ہیں تو آپ غسل کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کا رستہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک تیمم جو ہے وہ ایک کامل طہارت ہے، کامل طہارت ہے۔ کامل مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ٹیمپریری طور پر ایک ریزن اس کا بنایا گیا ہے، نہیں، یہ کامل طہارت ہے۔ جس طرح وضو ایک کامل طہارت ہے، اسی طرح تیمم بھی ایک کامل طہارت ہے ہماری شریعت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور احادیث کثیرہ کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ لہذا اب میں پہلے ریزنز آف تیمم کہ کب تیمم کی طرف ہم جائیں گے اس کو بیان کروں گا۔ یہ امپورٹنٹ مسائل ہیں، یہ رولز ہیں۔ اس کے بعد تیمم کے طریقے کی طرف آؤں گا، فرائض اور اصلی چیزیں ہیں، اور جو ہم کنسپشن اباؤٹ تیمم ان کو بھی انشاءاللہ ریموو کرنے کی کوشش کروں گا۔ انتہائی اہم کہ لکھ لیں آپ، تیمم کب ضروری ہے، یعنی کب ہم تیمم کی طرف جائیں گے۔ پہلی بات، ایک شخص پہ وضو ضروری ہے، مثلا نماز پڑھنی اس نے، یا اس پر نہانے کی ضرورت ہے، دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا جاتا ہے۔ کسی پر نہانا فرض ہے، بعضوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سمجھتے ہیں وضو کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ تیمم ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ غسل کا آلٹرنیٹو بھی تیمم ہے۔ غسل فرض ہے تو بھی تیمم کریں۔ پھر بعضوں کا کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا غسل کے تیمم میں فرق ہے اور وضو کا تیمم کے اندر فرق کیا، ڈفرنس کیا ہے؟ تو جواب اس کا، there is no difference between the tayammum of ghusl and tayammum of wudu. There is no difference. The same tayammum is used for both things. جس پہ نہانا فرض ہے تیمم کرے، اس کے دونوں چیزیں، وضو بھی ہو جائے گا، تیمم غسل بھی اس کا یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک بات، جس پر وضو ہے یا نہانا ضروری ہے اور اسے پانی پر قدرت نہ ہو، یہ رول ہے، پانی پر قدرت نہ ہو۔ پانی پر قدرت کی کئی وجوہات بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، پانی موجود نہیں ہے تو بھی پانی پہ قدرت نہیں ہے، پانی وہ پہ قادر نہیں ہے حاصل کرنے پر۔ دوسرا، بیماری ہے، ایسے پانی موجود ہے لیکن خود استعمال نہیں کر سکتا، استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی عضو تلف ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی کیونکہ یہ قادر نہیں ہے، پانی موجود ہے، قادر نہیں ہے اس کے یوز کرنے پر، لہذا تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری وجہ، پانی موجود ہے لیکن سردی اتنی ہے کہ اگر پانی سے نہائے گا، جیسے کشمیر کے بعض علاقوں میں، مری کے علاقوں میں، پاکستان کے اندر، انڈیا کے بعض علاقوں میں، گلگستان بلدستان کے اندر، یا یوکے اور یورپ کے کچھ علاقوں میں اتنی سردی کہیں پھنس گیا، گرم پانی موجود نہیں ہے، اور اگر ٹھنڈے پانی سے نہائے گا
تو اس کا کسی عضو تلف ہونے کا اندیشہ یا بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، جب بعض اوقات اتنا خوف ہوتا ہے کہ بندہ ٹھنڈ سے مر جائے گا، تیمم کر سکتا ہے۔ تو اب پانی موجود ہے لیکن گرم پانی موجود نہیں ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ اچانک بوائلر گھر کا خراب ہو، نماز پڑھنی ہے، یہ یو کے والوں کے لیے مسئلہ ہے، یہ ہے پانی تو موجود ہے لیکن ٹھنڈا ہے، اور یہاں پر اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ بندہ اگر جسم پہ ڈالے تو اس کا جسم ہی سن ہو جائے، بیماری لگنے کا قوی اندیشہ، کوئی نہ کسی نہ کسی زکام کی بیماری میں، سر کی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا ایسی صورت میں تیمم کا راستہ ہے، لیکن پہلے کوشش کرے کہ یہ ٹھنڈا جو پانی ہے اس کو گرم کر سکتا ہے گھر میں تو گھر میں گرم کرے، بڑے پتیلے میں پانی لے لے اور گرم کرے چولہے پر۔ اگر یہ سہولت یو کے میں موجود ہے تو پھر تو تیمم کا راستہ نہیں ہے کہ گرم کر کے پانی یہ یوز کر سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں وہ بھی کام نہیں کر رہا، گرم کرنے کی بھی سہولت میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کا راستہ ہے۔ سردی اگر سخت ہے، یہ بھی ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سی اس کی صورتیں بنتی ہیں کہ ایسی بیماری ہے اگر جس سے وضو یا غسل کرنے سے اس کے دیر تک اچھا ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثلا ایک ایسی بیماری بندے کو لگی کہ اگر وہ غسل کرتا ہے تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، اس کی ڈوریشن بڑھ جائے گی، اور ورنہ یہ ٹھیک ہو جائے گی پہلے، تو ایسے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ تیمم کریں، پانی استعمال نہ کریں۔ اور اگر کئیوں کو بیماری ہوتی ہے سر کی کہ سر پہ پانی نہیں ڈال سکتے بلکہ جسم پہ ڈال سکتے، ایسے شخص کے لیے تیمم نہیں ہے، وہ پورے جسم کو نہائے گا، صرف سر اور سر جس جہاں جہاں اسے پانی نہیں اس نے ڈالنا وہاں مسح کرے گا۔ مسح اور تیمم میں فرق ہوتا ہے۔ تیمم کا ایک اسپیسیفک وے ہے کہ چہرے پہ مسح کرنا اور بازوؤں پہ مسح کرنا، لیکن دوسرا جو مسح ہے وہ پورے ایک ایک عضو پہ کرنا ہوتا ہے، جتنی چیز دھونے سے رہ گئی ہے سب پہ مسح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا مسح کے مسائل ڈیفرنٹ ہے، تیمم کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں۔ اور اسی طرح ہی اگر پانی بیماری کو نقصان نہیں کرتا لیکن وضو یا غسل کے لیے حرکت ضرر نقصان کرتی ہے، مثلا یہ پانی تو استعمال کر سکتا ہے، پانی موجود بھی ہے، پانی نقصان بھی نہیں کرتا، لیکن اگر میں پانی حاصل کرنے اپنے بستر سے اٹھ کے جاؤں گا تو مجھے یہ حرکت نقصان دہ ہے۔ کسی جوڑ کا آپریشن ہوا ہے یا کسی پیٹ کا آپریشن ہوا ہے یا کسی اور چیز کا آپریشن ہوا، اس کے ٹانکے وغیرہ کھل جائیں گے اور کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا، یہ میری حرکت جو ہے نقصان دہ ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ کتنی لینینسی دی ہماری شریعت نے کہ اگر آپ کو حرکت نقصان دہ ہے، چلنا نقصان دہ ہے، شریعت کہتی بستر پر رہو تیمم کر لو۔ آپ تیمم کے بارے میں بھی لوگوں نے بڑی مسکنسپشن پال رکھی ہیں، وہ اپنے بستر کے پاس مٹی رکھتے ہیں۔ میں بعض جگہوں پہ گیا عیادت کے لیے تو اپنے بستر کے پاس مٹی موجود تھی، تو میں نے کہا یہ مٹی کیوں رکھی ہے؟ یہ تیمم کرتے ہیں، مٹی پہ ہاتھ مارتے۔ اللہ اکبر، یہ بھی جہالت ہے۔ بھائی مٹی صرف ضروری نہیں ہے تیمم کے لیے، آپ مٹی کا جو پیالہ جس میں آپ پانی پیتے ہیں اس پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، آپ ماربل کا جو پتھر ہے اس پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ جو دیوار ہوتی ہے، دیوار مٹی کی دیوار ہو یا آپ نے کنکریٹ کی دیوار بنائی ہو، یہ کنکریٹ کی بجلی جو ہے اس پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، ریت پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے مٹی بنا رکھی ہے، وہ مٹی پہ منہ جب تک اچھی طرح ملتے نہیں منہ پر وہ کہتے تیمم نہیں ہوتا۔ ماربل کا پتھر کتنا چکنا ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان پہ تیمم۔ ہر وہ چیز لکھ لیں، یہ رول ہے، ہر وہ چیز پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں جو زمین سے نکلی ہے اور پگھلانے سے پگھلتی نہیں اور جلنے سے راکھ نہیں بنتی۔ مثلا یہ پلاسٹک ہے تو زمین سے نکلتی ہے لیکن پگھل جاتی ہے، اس وجہ سے اس پہ تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ جو لکڑی ہے تو زمین سے نکلتی، درخت سارے زمین سے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ جلنے سے راکھ ہو جاتے ہیں، ان سے تیمم نہیں کر سکتے۔ بقیہ ہر وہ چیز پتھر پگھلانے سے پگھلتا نہیں، نہ اس کی راکھ بنتی ہے، لہذا اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ماربل پگھلانے سے پگھلتا نہیں ہے،
اور جلنے سے اس کی راکھ نہیں بنتی، اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ریت کا بھی سیم مسئلہ ہے، مٹی کا بھی سیم مسئلہ ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں۔ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں سینکڑوں چیزیں لکھی ہیں کہ جن سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں چیزیں ہیں ہمارے فقہاء نے اس کی وضاحت کی جو مٹی کی جنس سے نکلتی ہیں، زمین سے نکلتی ہیں۔ لہذا صرف مٹی نہیں ہے، یہ بھی جہالت ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ مٹی سے ہی تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر کسی کو حرکت بھی ضرورت دیتی ہو اور حرکت وہ اکیلا بندہ ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو خود وضو نہیں کر سکتا بیچارہ اور غسل نہیں کر سکتا، خود سے نہ وضو کر سکتا ہے نہ غسل کر سکتا ہے، تو اس کے پاس کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے جو اسے کروا دے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے غسل کروا دے، تیمم وضو کروا دے، تو یہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ کتنے ریزنز ہو گئے، لکھتے جائیے آپ کہ تیمم کے ہم نے سمجھ رکھا تھا پانی موجود نہ ہو، 1 میل تک سفر کرے پانی موجود نہ ملے تیمم کر لے، یہ غلط ہے۔ یہی صرف ریزن نہیں ہے، اور بھی ریزن ہمارے فقہاء نے بیان کیے۔ اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ آپ کو بتاؤں انتہائی اہم، سردیوں میں ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، چہرہ پھٹ جاتا ہے کہ بندہ وضو نہیں کر سکتا، اور مثلا اس کے ہاتھ پھٹ گئے، ہاتھوں سے اس نے وضو کرنا تھا نا، بیچارے نے ہاتھوں سے لوٹا اٹھانا تھا، زخم ہو گئے ہاتھوں پر، اور اب کوئی اس کو دوسرا بندہ بھی وضو نہیں کروا سکتا، کوئی موجود نہیں ہے، اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، یہ لوٹا اٹھا نہیں سکتا، یہ وضو کر نہیں سکتا خود سے، تو ایسی صورت کے اندر یہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ جس سے اس نے بیچارے نے ہاتھ اٹھا کر سارے کام کرنے تھے وہی زخمی ہے، انہی پر پانی لگانا منع ہے، انہی پر پانی لگانا منع ہے، تو یہ مین چیز ہی اس کے جو 2 آلات تھے وضو کروانے کے یہی مفقود ہو گئے، لہذا ایسی صورت کے اندر یہ تیمم کر لے۔ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بیچارے کے، وہ غسل کروانے والا یا تیمم کروانے والا اسے نہیں ہے، اور وضو کروانے والا اسے کوئی بندہ نہیں ہے موجود، تو یہ کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ یعنی تیمم کی کئی ریزنز بنتی ہیں، سردی کی میں نے ریزن آپ کو بتائی، اسی طرح بیماری کی ریزن بتائی، بیماری کے بڑھنے کی ریزن آپ کو بتائی کہ دیر سے اچھا ہونے کا اگر اندیشہ ہو تب بھی تیمم کر سکتا ہے، پانی 1 میل تک آپ کو ظن غالب ہے کہ 1 میل تک پانی نہیں ملے گا تو بھی تیمم کر سکتا ہے، یا آپ کو پتا ہے 1 میل تک مل جائے گا لیکن دے گا کوئی نہیں، جیسے ادھر UK میں ہے، اگر آپ کا پانی نہیں آ رہا، آپ کا جو پانی کا وہ پھٹ گیا، اب دوسرا گھر تو گوروں کا ہے، ساتھ تیسرا گھر تو غیر مسلم کا ہے، نان مسلم کا ہے، تو وہ آپ کو پانی کب دے گا؟ وہ بھی فجر کے اندر، وہ آپ اس دروازہ ہی نہیں کھڑکا سکے، آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں کے ایتھکس کے خلاف ہے یہ چیزیں، تو آپ تیمم کی طرف جا سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کو شریعت نے لینینسی دی، آپ پر یہ ضروری قرار نہیں دیا کہ آپ دروازے کھٹکا کر 1 ڈول اس سے مانگے پانی، دوسرا ڈول تیسرے سے مانگے، چوتھا ڈول 5ویں سے مانگے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کا کسٹم ہی نہیں ہے، یہ برا بنائیں گے، اور بلکہ رات کو ان کو آپ اٹھائیں گے تو اسی بات پہ آپ کی کیس بن سکتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں، اور آپ پر مشکوک نظروں سے آگے مسلمان پوری دنیا میں مشکوک ہے، یہ شک کی نظروں سے دیکھیں گے معاذ اللہ۔ لہذا ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر یہ کیس کوئی کیس پیش آتا ہے۔ اس طرح کے کیسز کیونکہ سوالات کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں، اس لیے روشنی میں اس کے جوابات آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو جسم کے اکثر حصے پر چیچک نکلی ہوئی ہے، چیچک وہ دانے ہوتے ہیں اور اس سے پیپ سی نکلتی ہے، اور اکثر حصے پر آپ نے وضو کر آزاد ہو جاتے ہیں، اس میں چیچک نکلی ہوئی ہے، یعنی آپ پانی نہیں لگا سکتے، تو تیمم کا رستہ ہے، تیمم کریں۔ اکثر حصے پر میں نے کہا، اگر اکثر حصہ صاف ہے، تھوڑے حصے پہ لگی ہے تو تھوڑے حصے پر مسح کر لیں، اکثر حصہ دھوئیں، لیکن اکثر حصے پر اگر چیچک نکلی ہوئی ہے، دانے
دن ایک ہفتہ دن وہ نہیں جاتے، کیا بندہ نمازیں نہیں پڑھے گا؟ نمازیں تو پڑھے گا. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت کے اندر آپ تیمم کر لیں اکثر حصے سے نکلے. یہ بھی رول ہے کہ یاد رکھ لیں، اگر اکثر حصے میں نہیں نکلے لہذا جس حصے کو دھونا ممکن ہے دھویا جائے، اور جس حصے کے اوپر سے پانی بہانا ممکن ہے اوپر سے پانی بہایا جائے، جس حصے پہ مسح کرنا ممکن ہے اس پہ مسح کیا جائے. مسح تیمم میں فرق ہے. تیمم میں صرف 2 اعضاء پہ مسح کیا جاتا ہے. جب مسح کا ہم حکم کہتے ہیں تو پھر جس حصے کو دھونا ضروری ہے تھا اس حصے کو مسح کرنا بھی ضروری ہے گیلے ہاتھ سے. اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے جیسے میں نے مسئلہ بتا دیا تو گرم پانی کرے. گرم پانی اگر نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کی سہولت نہیں ہے اور ٹھنڈا پانی سے نقصان کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر تیمم کرے. یعنی تیمم کا رستہ اس صورت میں موجود ہے. اور سر پہ پانی ڈالنے والا مسئلہ بھی میں نے بتا دیا کہ اگر شخص سر پہ پانی نہیں ڈال سکتا ہے، بقیہ جسم کو دھو سکتا ہے، لہذا بقیہ کو دھوئے، سر پر مسح کرے گیلے ہاتھ کے ساتھ. اور 1 میل تک پانی جو ہے ظن غالب نہیں ہے، بس ظن ہے کہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے تیمم کر لیں. یہ نہیں آپ 1 میل ہر طرف جائیں، ادھر مشرق میں بھی 1 میل جائیں، ادھر بھی جائیں، تلاش کریں. نہ، آپ کو ظن غالب ہے کہ نہیں ملے گا لہذا آپ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کریں. ہاں اگر آپ کا غالب ہے کہ تلاش کرنے سے مل جائے گا، آپ کا ظن یہ کہتا ہے، پھر تلاش کریں. اور ایسی صورت میں اگر آپ نے نماز پہلے پڑھ لی تلاش کیے بغیر تو وہ بعد میں پانی مل گیا تو آپ نماز بھی دہرانی پڑے گی، وضو بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے تلاش کیے بغیر نماز پڑھ لی تیمم کر کے اور بعد میں تلاش کیا پانی نہیں ملا تو پھر وہ نماز ہو گئی. صحیح ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں. اچھا، اگر کسی کے پاس متبرک پانی ہے، زمزم شریف ہے جو لوگ تبرکن لے کر جاتے ہیں، متبرک یقیناً متبرک پانی ہے، مبارک پانی ہے، تو یا آپ کے پاس موجود ہے کہ میں صرف بیماروں کو پلاؤں گا، تو ایسی صورت میں آپ اگر یہ سے وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بیمار کو آپ نہیں دے پائیں گے. تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ پانی آپ کے پاس ہے، قدرت بھی ہے استعمال کرنے کی، لیکن وہ آپ نے کسی اور کے لیے رکھا ہے. تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اتنا پانی ہے جس سے وضو ہو جائے گا تو آپ کا تیمم جائز نہیں، اسی پانی سے وضو کرنا ضروری ہے. یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. اگرچہ وہ متبرک پانی ہے، وہ آپ نے کسی بیمار کو پلانے کے لیے رکھا ہے، لیکن اگر اس سے وضو ہو جائے گا تو آپ اس سے وضو ہی کریں گے. اس کے علاوہ سردی کے حوالے سے بھی بتا دیا. پھر دوسرا ایک مسئلہ بھی بتاؤں. اگر آپ کو پتا ہے کہ پانی موجود ہے لیکن ادھر میں جاؤں گا تو مجھے شیر کھا جائے گا جنگل میں، ایک مسئلہ ہے. یا میں ادھر جاؤں گا تو وہاں میرا دشمن بیٹھا ہے، وہ مجھے دیکھے گا، مارے گا، یا میرا مال چھین لے گا، یا پھر یہ غریب نادار ہے اور اسے پتا ہے وہاں پانی ہے لیکن ادھر میں جاؤں گا تو میرا جو قرض جس سے میں نے لیا ہوا وہ مجھے قید کرا دے گا، یا وہاں سے سام مجھے کاٹ لے گا، یہ آپ کا ظن غالب ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے. شریعت نے کتنی لینینسی دی ہے تیمم کے حوالے سے. اور تیمم طہارت کاملہ ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا طہارت کاملہ ہے، لہذا ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تیمم کے مسائل تھے، لیکن رول میں نے آپ کو بتا دیا کہ رول اس کے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی میں آپ کو تیمم کے امپورٹنٹ چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ تیمم میں کرنا کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کافی لوگ ایک جگہ میں جمع تھے تو انہوں نے کہا آپ ہمیں کچھ سکھائیے. تو میں نے کہا چلیں تیمم آپ کو سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یار اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے، کیونکہ اس کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، مساجد سے منہ ہم بیانات بھی اس پہ نہیں ہوتے. تو میں نے وہاں سوال کیا
کہ تیمم کا طریقہ ویسے آتا کس کس کو ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا مجھے آتا ہے، میں کیا آپ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہم مٹی لے کر کلی کریں گے، پھر ناک میں مٹی تھوڑی سی ملیں گے، اور پھر چہرے پر ملیں گے، پھر بازوؤں پر ملیں گے، پھر سر پہ، پھر پاؤں پہ، یعنی یہ طریقہ انہوں نے بیان کیا۔ تو میں نے کہا یہ تیمم تو نہیں پھر ہوگا، یہ تو پہلے انسان تھا بعد میں جن بن جائے گا۔ تو شریعت ہمیں جن نہیں بنانا چاہتی، ہمیں انسان ہی رکھنا چاہتی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بیان کیا کہ تیمم کے اندر اصل میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی چہرے پر مسح کرنا اور بازوؤں کا مسح کرنا، بس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نہ اس میں کلی ہے، نہ ناک میں مٹی ڈالنا ہے، نہ اس میں پاؤں دھونا ہوتا ہے، نہ سر کا مسح ہوتا ہے۔ اس میں دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن نے ہمیں بیان کی ہیں اور جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ لیکن جو تیمم کے نمبر 1 نیت ہے، نیت کرنا تیمم میں فرض ہے، وضو کے اندر فرض نہیں ہے، غسل میں فرض نہیں ہے، تیمم میں فرض ہے۔ یہ فرق ہے وضو اور غسل اور تیمم کا۔ اگر کوئی بندہ ویسے منہ پہ مٹی مل لیتا ہے، ہاتھوں پہ مٹی مل لیتا ہے، لیکن وہ نیت تیمم کی نہیں کرتا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کے حوالے سے یہ جو مسائل بیان کر رہا ہوں اسے شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے فرینڈز تک یہ سارے مسائل بھی پہنچیں اور وہ بھی شریعت اسلامیہ کے ان مسائل کو صحیح طریقے سے جان لیں۔ نیت کرنا جیسے کہ میں نے سمجھایا اس میں امپورٹنٹ ہے، لکھ لیں، نیت از کمپلسری ان تیمم۔ پھر اس کے اندر یہ بھی جاننا ضروری ہے، جس طرح نیت اس میں فرض ہے، ایک اہم مسئلہ وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ نیت آپ نے کرنی کس چیز کی ہے۔ آپ تیمم کرتے وقت نیت کریں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا میں عبادت مقصودہ کو ادا کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ جب آپ یہ دو نیتوں کے ساتھ تیمم کریں گے تو اس تیمم سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا عبادت مقصودہ پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ ان دو نیتوں سے کیا ہوا تیمم سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، قرآن بھی چھو سکتے ہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے پر فرض تھا تو مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، اب تیمم آپ نے اس نیت سے کیا، مسجد میں چلے جائیں، قرآن بھی چھو لیں، نماز بھی پڑھ لیں، نماز جنازہ بھی پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، سب کچھ آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے تیمم کیا اس نیت سے کہ میں مسجد میں جانے کے لیے صرف تیمم کرتا ہوں، میں قرآن کو پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بے وضو شخص نے یہ کہا، بے وضو تھا ایک شخص اور اس نے نیت کی میں قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنا کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن بے وضو نے نیت کی کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا میں مسجد میں جانے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا قرآن جی چھونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا اذان و اقامت دینے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اگر یہ آپ نے اسپیسیفک یہ 4-5 چیزیں بول دیں تو پھر اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس تیمم سے آپ عبادت مقصودہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے عبادات غیر مقصودہ کی نیت سے تیمم کیا ہے تو وہ اسی کے لیے اسپیسیفائڈ ہوگا۔ تیمم کرتے وقت نیت کیا کریں جس سے آپ سارے کام کر سکیں؟ تو اس وقت آپ نیت یہ کریں کہ میں پاک ہونے کی نیت سے یا کسی عبادت مقصودہ کو ادا کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بس۔ عبادت مقصودہ جو بغیر طہارت کے جائز نہ ہو، اس کے لیے جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتی، میں اس کے لیے تیمم کرتا ہوں۔
تو پھر آپ اس تیمم سے ہر کام کر سکتے ہیں، عبادت مقصودہ بھی کر سکتے ہیں اور غیر مقصودہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت سا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے بعض طلبہ کے ذہن میں، بعض اوقات علماء بھی اس میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں، اچھا اس کے لیے تیمم کیا ہے، جنازے کے لیے کیا ہے، غیر جنازے کے لیے کیا ہے، بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو میں نے واضح طور پر اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے کہ آپ مسجد سے نکلنے یا جانے، قرآن چھونے یا اذان و اقامت دینے، جو بغیر طہارت کے یہ چیزیں درست ہے۔ بغیر طہارت مطلب بے وضو شخص بھی اذان و اقامت دے سکتا ہے، بے وضو شخص بھی مسجد میں جا سکتا ہے، بے وضو شخص مسجد سے نکل سکتا ہے، بے وضو شخص قرآن پڑھ سکتا ہے زبانی اور سلام کا جواب دے سکتا ہے، قبور کی زیارت کرنے کے لیے جا سکتا ہے، دفن کر سکتا ہے۔ یہ عبادات مقصودہ نہیں ہے، لہذا ان کے لیے اگر آپ اسپیسیفک تیمم کریں گے تو پھر آپ یہی کام کر سکیں گے، عبادت وغیرہ یعنی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ تھی نیت کے اندر سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ تھا، لہذا میں نے اسے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا۔ ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو وہ کمنٹ کر کے اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل لے سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تیمم کرتے ہیں لیکن اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کیا؟ جب آپ کسی کو سکھانے کے لیے تیمم کریں، ابھی جیسے کہ میں آپ کو سکھانے کے لیے نیت سے صرف تیمم کروں تو اس تیمم سے میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، کیونکہ آپ نے نیت کیا کہ سکھانا، ٹیچنگ۔ لہذا اب وہ نیت پاکی حاصل کرنا نہیں ہے، لہذا تیمم میں نیت فرض ہے پاکی کی، لہذا آپ کا تیمم ادا نہ ہوا۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی اگر آپ نے تیمم کیا تو اس سے بھی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ جس پہ نہانا بھی ضروری ہے وہ اسے غسل اور وضو کا علیحدہ علیحدہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی تیمم سے وہ دونوں چیزیں ادا ہو جائیں گی۔ اچھا، میں بیان کر رہا تھا کہ وضو کے اندر 3 تیمم چیزیں نیسیسری ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی تیمم میں ضروری ہے، اور نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا یہاں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کرنا، پورے منہ کا مسح کرنا، پورے ہاتھوں کا مسح کرنا اور نیت کرنا، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اب اگر میں سوال کروں اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا تیمم ادا نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے تیمم کیا لیکن اس کا کچھ پارٹیکلز پہ ہاتھ نہیں پھرا چہرے کے، تیمم نہیں ہوگا۔ کچھ عضو پر کچھ جگہ خالی رہ گئی، اس کا ہاتھ نہیں پھرا، کن پٹی کے اندر یہاں ہاتھ نہیں اچھی طرح سے پھرا، تیمم نہیں ہوگا۔ وہ تیمم میں پورا چہرہ ہے، جس طرح چہرہ دھونے میں احتیاط کرنی، اس طرح یہاں پر مسح کرنے میں احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے پورے چہرے پر اچھی طرح سے ہر جگہ سے ہاتھ آپ کا پھر جائے۔ پھرنا کیسے ہے؟ سامنے مثلا نیت پہلے کر لی، پھر یہ کنکریٹ کی دیوار ہے یا ماربل کا پتھر لگا ہوا ہے، اس پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھ مارے، اس طرح رکھے اور پورے چہرے پر ہر جگہ پر پھیر لیں۔ پھر ایک بار ضرب لگائیں، 2 ضربیں ہو گئی، ایک چہرے کے لیے ایک ہاتھوں کے لیے۔ پھر آپ پورے سیدھے ہاتھ کا کر لیں مسح۔ پھر یہ والا ہاتھ رہ گیا، اسی کے ساتھ ادھر سے شروع ہو کر پورے کنیوں سمیت تک مسح کر لیں، آپ کا تیمم ہو گیا۔ آپ نے کام کیا کیے کہ صرف نیت کی ہے، پھر ہاتھ ضرب لگائی ہے اور پورے چہرے پر ہاتھ پھیرے ہیں، پھر ضرب لگائی ہے اور دونوں ہاتھوں پر آپ نے مسح کیا ہے، اسی سے آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا۔ اب داڑھی مونچھوں والے شخص جو ہیں وہ ضروری یاد رکھیں کہ وہ کھال تک ان کا ہاتھ اچھی طرح سے پھر جائے،
بالوں پر بھی پھر جانا ان کے اوپر ضروری ہے. جن کی باریک ہے کھال تک جو جگہ نظر آ رہی ہے, بہوؤں کے نیچے, آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے, ناک کے حصے کے نیچے یہ جو جگہ ہے, اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہیں پھرے گا. یہ جگہ پر, بہوؤں کے اور خصوصی یہ جگہ پر اور اوپر ان جگہوں پر ذرا خیال رکھنا ہمیں پڑتا ہے. کوئی بھی جگہ خشک, یہاں پر تو خشکی ہے, مطلب ہاتھ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ دونوں ہاتھوں کے اندر خصوصی طور پر خیال رکھنا پڑے گا. عورتوں نے بعض اوقات یہاں پر نتھ یا کوئی چیز پہنی ہوتی ہے, پھول اوپر, وہ اگر آپ اتاریں گے نہیں تو اس جگہ پہ آپ کا ہاتھ نہیں پھرے گا. سوراخ کے اندر تو ہاتھ جائے گا ہی نہیں, وہ تو پھیرنا ضروری بھی نہیں. اوپر اتنا بڑا اگر آپ نے پھول پہن رکھا ہے, انڈیا میں بعض اوقات رواج ہے, ہمارے پاکستان میں بھی بڑا پھول پہنتی ہیں, تو وہ پھول سا اتاریں گے, اس کے نیچے والی جگہ آپ کو بھی آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے تیمم کرتے وقت. یہ عورتوں کے لیے خاص مسئلہ ہے. اور جو نتنوں کے اندر ہے اس کے اندر مسح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نتنوں کے اندر وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناک میں مٹی پہنچانا اور منہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے, یہ غلط ہے, جہالت ہے. ہونٹ کا جو ظاہری حصہ ہے اس پر بھی آپ کا ہاتھ پھیر جائے, یہ لوگ نہیں احتیاط کرتے, میں اس لیے بتا رہا ہوں. وہ تو یوں بس ہاتھ مار کے بس ختم. یہ حصہ اور یہ ہونٹ کا ظاہری حصہ, اس پر بھی ہاتھ آپ کا پھر جائے. اور اگر مونچھوں کے بال بڑھ گئے ہیں, ہونٹ چھپے ہوئے ہیں, تو ان بالوں کو اٹھا کر ہونٹوں پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. دونوں ہاتھوں کے اندر بھی اسی طرح یہ آپ خیال رکھیں, دونوں ہاتھوں میں آپ خیال رکھیں کہ اچھے طریقے سے آپ ان کا مسح کر لیں. اور اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے تیمم بھی کرا دے, تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے, مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ہاتھوں سے نا, اس کے ہاتھ بیچارے کے کٹے ہوئے ہیں, تو یہ کسی دوسرے کی مدد لے گا کہ اس کے وہ کوئی دوسرا جو ہے اس کا تیمم کروا دے, یعنی اس پر وہ ماربل وغیرہ پہ ہاتھ مار کر اس کے چہرے پر مسح کر دے اور اس کے جو ہاتھ باقی حصہ ہے اس پر مسح کر دے. اگر کوئی دوسرا تیمم اسے نہیں, پانی کی وہ وضو تو ہے ہی نہیں تبھی تیمم کر رہا ہے, تو ایسی صورت کے اندر یہ کیا کرے, اپنا چہرہ جتنا ممکن ہو زمین پر تیمم کی نیت سے لگا لے یا ماربل پر لگا لے, ہاتھ کا جتنا حصہ ممکن ہو لگا لے, اس کا تیمم ہو جائے گا. لیکن کیونکہ یہ معذور شرعی ہے اور معذور امامت نہیں کر سکتا, لہذا یہ امامت کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے ایسے تیمم سے. اچھا, تو اگر کوئی بندہ تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹ پوٹ کر رہا ہے, منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضروری ہے ہر ذرہ پر گرد لگ گئی ہے, تو اس کا تیمم ہو گیا. ورنہ یہ صحیح بندے کے لیے, یہ صحیح بندے کے لیے تیمم کی نیت سے ایک صحیح بندہ تندرست زمین پر یعنی کہ وہ لگا ہوا ہے, اس کے پورے ہر جگہ پر گرد پہنچ گئی ہے, اور تو اس کا تیمم ہو جائے گا. اور صرف اس کے لیے منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے, یعنی اس کے لیے مٹی لینا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ گرد آلریڈی منہ پر ہے, آلریڈی ہاتھوں پر ہے, یہ صرف ہاتھ پھیر لے اوپر, تو اس کا تیمم. یہ ان لوگوں کے لیے جو مٹی کے انسان وغیرہ لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کے جسم کے ہر حصے جہاں پر تیمم کے لیے مٹی یا پہنچانا ضروری تھا پہلے آلریڈی گرد ہے, وہ صرف ہاتھ پھیر لیں تیمم کی نیت سے, تو ان کا تیمم ہو جائے گا. اچھا, تو یہ تھے احکام جو تیمم کے میں نے بیان کر دیے. تیمم کے پورے باب کو, چیپٹر کو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کر دیا. پہلے میں نے ریزنز بیان کی ہیں کہ ان ریزنز کی وجہ سے تیمم کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ہمیں شریعت نے
رخصت دی ہے اس کے اندر، اور تیمم طہارت کاملہ ہے. اور اس کے علاوہ تیمم کے فرض چیزیں بھی میں نے بتا دی اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. اب آپ کوئی سی بھی کتاب تیمم کے حوالے سے اٹھا لیں، انشاءاللہ تیمم کا آپ باب پڑھیں گے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. اور سب سے بڑا رول بتا دیا کہ کس چیز سے تیمم آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ہر چیز سے تیمم کر سکتے ہیں. ہر چیز اس چیز سے کہ جو زمین کی جنس سے ہے، زمین سے نکلتی ہے، زمین کی جنس سے ہے، اور پگھلانے سے پگھلتی نہیں اور جلانے سے راکھ نہیں بنتی، آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک رول بتا دیا. اب اس میں سینکڑوں چیزیں آتی ہیں، اب ان کی لسٹ بیان کرنے کے لیے ہمیں حاجت نہیں ہے، رول یاد کر لینا بس ضروری ہے. تو جب بھی آپ سے کوئی تیمم کا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے.